الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان کی پیدائش کی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی پیدائش پچھلی جتنی ہوئی ہے اللہ نے کی ہے، اس کے بعد جتنی ہوگی اللہ ہی کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی قوت وہ نہیں ہے کہ جو انسان جیسی قیمتی اور بہترین تخلیق کر لے۔ انسان تو ایک اعلیٰ پیمانہ اور ایک اعلیٰ درجے کی مخلوق اور پیدائش ہے اللہ کی۔ اس کے علاوہ کم سے کم تر جو مخلوق ہے، چینٹی یا اس سے بھی کم، دنیا کا ایک ذرہ پیدا کرنے میں انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ ذرائع انسان بھی ذریعہ بن سکتا ہے، جنات بھی ذریعہ بن سکتا ہے، فرشتوں کو بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی مخلوق ہے دنیا میں ایک دوسرے کو ذریعہ بنا کر ایک تیسری چیز بنا دیں گے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اولاً اس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ میں اس چیز کو پیدا کر دوں، تب ایک اور چیز اس کو ذریعہ بنا کے اس سے وہ چیز بن جاتی ہے۔ جیسے ایک مخلوق یعنی انسان کا پیدا کرنے کے لیے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، اس کے پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت سب سے پہلے ارادہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو میاں بیوی ان کا آپس کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ ذریعہ میاں اور بیوی یعنی ماں باپ بن گئے، لیکن پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اس بات پر کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ بچی کا پیدا ہونا یا بچے کا پیدا ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ پیدا کر دیتے ہیں بچے کو، اگر اللہ چاہے تو وہ بچے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ، اور اللہ کی تخلیق پر ناراضگی کا اظہار کرنا اور اللہ کی تخلیق میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ میں پہلے بھی بتا دیا کہ سب سے پہلے بچی کا پیدا کرنے میں یا بچے کے پیدا کرنے میں، لڑکے کے پیدا کرنے میں، لڑکی کے پیدا کرنے میں سب سے پہلے اولاً ارادہ اللہ کا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ میں بچی کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو کون ہے جو اس کے درمیان میں حائل ہو جائے یا بات کرنے کی کسی کو بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، اور کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق میں بات کرے۔ اللہ رب العزت نے بچی کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا، اب اس پر ماں باپ کو بھی راضی ہونا ہوگا، گھر کے ہر ایک فرد کو اس پر راضی ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ یار بچی کیوں پیدا ہوئی، ہمارے گھر میں بچی کیوں پیدا ہوئی، بچہ کیوں نہیں پیدا ہوا، یا جو بڑے ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کو لان اور تان بیچتے ہیں کہ یار کیسے میاں بیوی ہیں جو بچی پیدا کر کے لائے، بچہ پیدا نہیں کیا، یہ باتیں وہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے اوپر لعنت نہ بھیجیں، فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مخلوقات کی لعنت، ہوا، چرند پرند، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، سمندر میں ہیں، خشکی میں ہیں، یہ ذرہ ذرہ آپ پر لعنت بھیجے گا۔ اس لیے اس لعنتان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس چیز پر آپ نے راضی ہونا پڑے گا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں گفٹ دی ہے، تحفہ دیا ہے، چاہے وہ نر ہے، چاہے وہ مادہ ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بچی ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، تفصیلاً سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب یہ چیز آپ کے گھر میں آ گئی، آپ نے خوشی منانی ہے۔ جس طرح آپ نے
خوشی منانی تھی بچے کے پیدا ہونے میں، اسی طرح خوشی مناؤ بچی کے پیدا ہونے میں، پھر دیکھو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام رکھتے ہیں، اس بچی کو آپ کے لیے کتنا بڑا تحفہ رکھتے ہیں، اسی میں آپ کے لیے خیر ہوگی، اسی میں آپ کے لیے برکت ہوگی۔ وہ بچی جو آپ کی خدمت کرے گی، وہ بچہ جو آپ کا خدمت نہ کرے، ایسے بہت ساری واقعات سامنے آئے ہیں۔ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن جو چیز میں نے آپ کو وضاحت کرنی تھی وہ کر دی کہ اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس پر بھی خوش رہو، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی خوش رہو۔ بچہ پیدا ہونے پر آپ بڑے بڑے صدقات کرتے ہیں، بڑے بڑے عطیات کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اظہار افسوس ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی کمزوری ہے ہمارے اندر۔ یہ کمزوری اپنے آپ سے نکالیں اور اپنی آخرت خراب نہ کریں، برباد نہ کریں۔ والسلام۔